بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یوٹیوب چینل انکل باتونی بہت لمبے عرصے غائب رہنے کے بعد آج پھر حاضر خدمت ہے۔ ناگزیر وجوہات کی بنا پر غیر حاضر رہنا پڑا، اس کے لیے میں کچھ تو معذرت خواہ ہوں۔ باقی یہ کہ قسمت کہ آپ لوگوں سے اتنی دور رہنا پڑا۔ بہرحال آج بظاہر تو کوئی ایسا عنوان ذہن میں نہیں ہے، بس یہ اطلاع دینے کے لیے ہی عرض کیا گیا ہے۔ چلیں ایک عنوان پہ بات ہو ہی جائے۔ ویسے تو حاضر دماغی نہیں تھی اس وقت، لیکن ابھی پچھلی تھوڑی دیر پہلے میں یوٹیوب پہ کچھ کلپس دیکھ رہا تھا، خاص طور سے یہ جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کے تناظر میں پوری دنیا اس وقت خطرات کے اندر گھری ہوئی ہے، اور نہ جانے کب کس وقت جنگ و جدل کا ماحول قائم ہو جائے اور پتہ چلے کہ کچھ بھی نہ رہا۔ تو بھئی دیکھیں، آج ذرا بہت ہی مختلف انداز میں عرض کیا جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بہت معذرت خواہ ہوں ان غیر مسلم انسانیت کے نام پر جو بہن بھائی ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور ابن آدم ہونے کے ناطے وہ ہمارے بہن بھائی ہیں، ان سے بڑی معذرت خواہ ہیں کہ بھئی ہم اب تک نہیں پہنچ رہے، اور آپ کا حق بنتا ہے کہ جو امانت اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا فرمائی آپ تک پہنچانے کی، وہ امانت ہم آپ تک پہنچائیں، لیکن ہم اس میں کوتاہی کر بیٹھے۔ آج سچی بات تو یہ ہے کہ یہ جتنا بھی ماحول خراب ہے اور پوری دنیا کے اندر جو ایک غیر یقینی کیفیت ہے، اس کی بنیادی وجہ ہم مسلمانوں کی یہ کوتاہیاں ہیں، جس کی وجہ سے بیچارے غیر مسلم بھی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ایک بار پھر میں پوری امت مسلمہ کی طرف سے معذرت خواہ ہوں، اور انشاءاللہ ہم دعا گو بھی ہیں اور کوشش بھی کریں گے کہ ہم ان تک پہنچیں اور ان کی امانت ان کے حوالے کریں۔ اس سے امید قوی ہے کہ اللہ جل شانہ کی ناراضگی دور ہوگی اور دنیا میں کچھ امن کی صورت پیدا ہوگی۔ عیسائی مشنریز انڈونیشیا میں، پاکستان میں، کشمیر میں اور نہ جانے کئی کتنے علاقوں میں محنت کرتے پھر رہے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ عجیب بات کہتے ہیں۔ اصل میں پتہ کیا ہے، ہماری قرآن سے بیگانگی کی وجہ سے ان کو اتنی جرت ہوتی ہے کہ وہ ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر ہمارے وہ مسلمان بھائی جو صرف نام کے مسلمان ہیں اور ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کو کلام پاک کے پڑھنے کی بھی سلیقہ نہیں ہے، وہ پڑھنا ہی نہیں جانتے، بس دنیا کے کمانے میں لگے ہوئے ہیں، یا غربت کی وجہ سے اپنی روزی روٹی میں پھنسے ہوئے ہیں، دین کے لیے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اور اگر کچھ ٹائم نکلتا ہوا نظر آتا بھی ہے تو وہ رسومات میں برباد کر دیا جاتا ہے، اور رسومات بھی اسلامی نہیں بلکہ غیر مسلموں کی رسومات۔ کوئی بسنت میں لگا ہوا ہے، کوئی جو ہے دیوالی انڈیا میں ہو رہی ہے،
غیر مسلموں کے ملکوں میں ہو رہی ہے، ان کے مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے. اور نہ جانے ہیلوئین جو ہے وہ رومن کے کیتھولک ویٹیکن سٹی میں ہو رہی ہے، اور اپنے والوں کو مروڑ ہو رہی ہے کہ بھئی ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے. یہ کیوں ہے کہ ان کے سامنے کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں. ان کے ماں باپ نے ان کو بیچاروں کو بتایا ہی نہیں کہ کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں، اور ماں باپ بھی اسی ماحول کے پیداوار ہیں. بیچارے وہ بھی کیا کریں، ان کو بھی خود کو نہیں پتہ کہ بچوں کو کیا سکھانا ہے، کیا بتانا ہے. لے دے کے یہ ایک بڑی مہربانی کری انہوں نے. بعض گھرانوں میں تو یہ مہربانی بھی نظر نہیں آتی کہ بھئی قاری صاحب آئے، انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت سکھا دی، یا بچوں کو مدرسے بھیج دیا بچپن میں تو انہوں نے قرآن پڑھنا سیکھ لیا. لیکن بھائی یہ ناکافی ہے. گو کہ یہ بھی اپریشیٹیبل ہے، لیکن بہت ناکافی ہے. جب تک کہ ہمیں پتہ نہ ہوگا کہ ہم کون ہیں، قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، کیا ذمہ داریاں بتا رہا ہے، تو پھر ہم تو خود رو پودے کی طرح ہو گئے، یا کھولے کاغذ کی مانند ہو گئے. چاہے مشنریز، عیسائی مشنریز کچھ بھی آ کے لکھ کے دے جائیں اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے. اس وقت جو عنوان تو کچھ بن نہیں پا رہا تھا، لیکن ابھی میں نے کچھ وقت پہلے ایک کلپ دیکھا. اس کلپ میں جو دیکھا اس کی وجہ سے جو بات ذہن میں آئی وہ عرض کیا دیتا ہوں. میری عادت ہے کہ میں حوالے نہیں دیتا. اس کی دو وجہ سامنے آتی ہے میرے. حوالے دینے سے ایک تو یہ کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسے میں اس حوالے کا ترجمان ہوں، تو لوگ اگر اس حوالے سے بغض و عناد رکھتے ہیں یا کسی بھی اعتبار سے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر اس بات کو سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ مجھے صاف بات ہے بھائی حوالے یاد بھی نہیں رہتے، اور میں ڈرتا بھی ہوں کہ بھائی حوالے میں کوئی غلطی نہ ہو جائے. لہذا ہاں، پھر دوسری بات یہ ہے کہ کچھ تعصب کا مسئلہ بھی ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ صاحب یہ تو وہابی ہے، یہ تو بریلوی ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے. تو بھائی اس سے بہتر ہے کہ انونیمسلی بات کر لی جائے. تو بہرحال میں نے ابھی جو ایک کلپ دیکھا وہ کچھ تھا، آدھے ایک گھنٹے کا تھا. وہ بیچارہ رو رو کے ایک بات کہہ رہا تھا کہ عیسائی مشنریز ہمارے ہی قرآن کا حوالہ دے کر ہمارے ہی مسلمانوں کو قرآن سے دور کر رہے ہیں اور عیسائی بنا کر لے کے جا رہے ہیں. کشمیر میں انہوں نے بڑی محنت کی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ محنت کس درجے تک ہے، چونکہ ہمارا مقصد صرف اس اشارے سے پورا ہو رہا ہے، تو ہمیں مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. اس طریقے سے انہوں نے انڈونیشیا کے بارے میں بتایا کہ وہاں انہوں نے بہت محنت کی ہے. انڈیا میں بہت محنت کرتے ہیں، پاکستان میں کرتے ہیں، افریقہ میں بہت کی ہے. اب آپ خود بتائیے، ایک تجربہ تو میرے ساتھ بھی ہوا ہے. جس زمانے میں کینیڈا میں تھا تو چلیں وہ واقعہ میں سنا ہی دیتا ہوں، اس سے اندازہ ہوگا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. ایک عالم دین تھے، مولوی صاحب تھے. ان کو تبلیغ والوں سے کافی چڑ تھی، اور وہ چھانے پہ ہاتھ نہیں دھرنے دیتے، اور بالکل وہ تبلیغ سے متعلق کوئی بات سننا نہیں چاہتے تھے. اور اللہ کی شان کے ان کو کینیڈا جانے کا شوق ہوا.
وہ بہرحال کینیڈا آ گئے. ابھی مہینہ ڈیڑھ گزرا ہوگا ان کو کینیڈا آئے ہوئے کہ ان کے دروازے پہ دستک ہوئی. شیشے میں سے انہوں نے جھانک کر دیکھا 2 لڑکیاں اسکرٹ پہنے ہوئے، کتابیں ہاتھ میں لیے ہوئے، اور شیشے میں ایسے کر کے اشارہ کر رہی ہیں. تو اب یہ چونکہ نئے تھے، وہاں کی کلچرل ویلیوز سے واقف نہیں تھے، یہ اس بات سے ڈرے کہ اگر میں نے دروازہ نہ کھولا تو کہیں یہ بات غیر مہذب نہ ہو یا کوئی غیر قانونی حرکت نہ ہو جائے. انہوں بیچاروں نے ڈر کے مارے دروازہ کھول دیا. حالانکہ وہاں کا اصول یہ ہے کہ 3 دفعہ وہ کھٹکھٹاتے ہیں، اگر دروازہ نہ کھلے تو وہ چلے جاتے ہیں. بہرحال وہ لڑکیاں اجازت لے کے اندر آ گئیں. یہ مرعوب ہوتے چلے گئے ان سے. بٹھایا انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا تھا کہ پاکستان سے ایک عالم دین آئے ہیں اور وہ ہم انتظار کرتے رہے کہ وہ آئیں گے، ہمیں عیسائیت چھوڑنے کی دعوت دیں گے اور اسلام میں یعنی کنورٹ کریں گے. لیکن جب ہم نے بہت انتظار کیا اور نہ آئے تو پھر ہم خود چلے آئے کہ لائیں پھر ہم ہی آپ کو عیسائی بنا لیں. اور ان کو بہت ساری کتابیں دیں اور کہا کہ اس کا مطالعہ کیجئے، 1 ہفتے کے بعد ہم آئیں گے، آپ سوچ کے رکھیے گا. اور وہ چلی گئیں. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جب وہ گئی ہیں تو میری حالت یہ تھی کہ کاٹو تو خون نہ نکلے. کہ میں بہت سخت شرمندہ ہوا اپنی غفلت سے. اور اس کے بعد کیا کیا کہ انہوں نے جاتے ہی، ان عورتوں کے جاتے ہی فوراً فون اٹھایا اور ایئر لائن سے لاہور کے لیے سیٹ بک کرائی اور سیدھے لاہور پہنچے. یعنی پاکستان آئے اور پھر لاہور، اور وہاں سے سیدھے رائے گئے. اور وہاں انہوں نے کہا کہ بھئی میں عالم ہوں، اور میں نے ساری ان کارگزاری سنائی اور کہا کہ میں 1 سال کے لیے جو آپ کا نصاب ہے علماء کے لیے، میں اس کے لیے تیار ہوں، وہ مجھے جماعت میں لے جائے آپ. تو انہوں نے جو بات وہاں کہی جس سے دل لرز گیا میرا بھی سن کے. انہوں نے کہا کہ ان لڑکیوں نے مجھے یہ کہا کہ دیکھیں سورہ آل عمران کے اندر جو آیت اتری ہے کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، بھلی بات کا حکم کرتے ہو، بری بات سے روکتے ہو. تو انہوں نے لڑکیوں نے کہا کہ ہم عیسائیوں کے لیے یہ آیت اتری ہے. اور دیکھیں کہ ہم پوری دنیا میں ہماری جماعتیں چلتی ہیں، اگر آپ کے لیے اتری ہوتی تو آپ کی جماعتیں کہاں ہیں؟ بس یہ بات سنتے ہی کہتے ہیں کہ میں سخت شرمندہ ہوا اور بس ان کے جانے کا انتظار تھا. جیسے ہی وہ نکلی ہیں تو بھائی جس طریقے سے ان مولوی صاحب کو غیرت ایمانی جاگی، کاش کہ ہم ہر مسلمان کو اس بات کا احساس ہو. وہ لمبی بات ہے، وہ پھر کسی اور موقع پہ عرض کروں گا کہ کیا کیا وہ باتیں کر کے ورغلاتے ہیں. ایک تو وہ یہ نہیں، میرے خیال ہے وہ اس کے لیے کلپ دوسرا کرنا پڑے گا چونکہ ٹائم بہت ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ العزیز اگلے کلپ میں اسی کو عنوان بناتے ہوئے میں پھر انشاءاللہ اور آگے کی بات عرض کروں گا. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ بات پسند آ جائے اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پلیز اپنی خاطر، اپنے فائدے کی خاطر اور میری درخواست کا خیال کرتے ہوئے اس کو آگے شیئر بھی کیجیے اور سبسکرائب کیجیے تاکہ یہ چینل اوپر آئے. انکل باتونی، اور اس کو لائک کیجیے، اس چینل کی خدمت کیجیے چونکہ یہ
خالصتاً فی سبیل اللہ کی بنیاد پر چلایا جا رہا ہے. یوٹیوب سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہماری غیرت ایمانی ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم یوٹیوب سے کچھ لیں، مگر یہ سب کچھ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یوٹیوب والوں کا اصول ہے کہ جو چیز لائک کی جاتی ہے، سبسکرائب کی جاتی ہے، اسی کو یہ لوگ اوپر لے کے آتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی نظر سے یہ کلپس گزریں اور وہ اس سے استفادے کی کوشش کریں. مع السلام.